السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ منوہر جوشی کو میٹنگ روم میں انتظار کرانے کا کہتا وہ پریشانی سے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد کچھ نہ سوچنے پر وہ اپنے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرتا سارے کمرے کا حلیہ بگاڑ گیا تھا۔ بیڈ شیٹ کھینچ کر زمین پر ڈالتا وہ سائڈ لیمپ کو ہاتھ مار کر زمین بوس کر گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلتا وہ سب چیزوں کو زمین پر گرا گیا تھا۔ مہنگے پرفیوم کی بوتلیں زمین پر گرتی چکناچور ہوئی تھیں اور وہیں کمرے میں رنگ برنگی پرفیوم کی اسمیل کمرے کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ علین کی طبیعت بگڑ جائے گی اس اسمیل سے۔ کمرے میں پھیلی اسمیل پر وہ علین کی پرفیوم سے خراب ہوئی طبیعت کا یاد کرتا وہ جلدی سے پردے ہٹاتا سلائڈنگ ونڈو کھول گیا تھا۔ شیم، جاؤ علین کو بلا کر لاؤ۔ کمرے میں تازہ ہوا کے گزرنے سے اسمیل کم ہوئی تھی جب وہ ونڈو بند کرتا علین کو بلا گیا تھا۔ یس باس، کمرے میں داخل ہوتی وہ کمرے کی اجاڑ حالت دیکھ کر چونکی تھی۔ صفائی کون کرے گا کمرے کی؟ علین کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتا وہ لہجے میں سختی سے منہ دھاڑا تھا۔ میں ابھی کر کے گئی تھی۔ مرتجب کی دھاڑ پر وہ ڈر سے اچھلی تھی۔ تو دوبارہ کرو، مجھے بالکل صاف چاہیے کمرہ۔ علین کو ڈرتے دیکھ کر وہ سخت گیر لہجے میں کہتا جانے لگا تھا، اور یاد رہے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد ہی یہاں سے باہر نکلو گی تم۔ پریشانی سے دیکھتی علین کو دیکھتا وہ انگشت شہادت اٹھاتا سختی سے بولا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ علین کی فرما برداری دیکھتا وہ گردن جھٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پاگل سنو وائٹ۔ علین کے خوف سے پتلی ہوئی حالت کا سوچتا وہ زیر لب کہتا مسکرایا تھا، مشیل نوبل میٹنگ روم میں فالس کافی ETC کچھ بھی لانا ہو تم لے کر آؤ گی۔ علین وہاں نہ آئے ورنہ۔ علین کو کمرے میں الجھا کر وہ کچن میں کام کرتی مشیل اور نوبل کے پاس آتا سختی سے کہتا انہیں وہاں وارن کرتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا، جس پر وہ دونوں ڈر سے کپکپاتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی ڈی باس؟ کمرے میں انٹر ہوتے مرتجب کو دیکھتے منوہر جوشی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، تمہارے علاوہ کام اور بھی ہیں۔ ترچھی نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالتا وہ سنجیدگی سے کہتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ گڈ ایوننگ باس۔ منوہر جوشی کی اشارہ کرنے پر ساتھ آئی علینا آگے بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑتی اسے وش کر گئی تھی۔ لگتا ہے کافی سخت ڈائٹ پلان ہے۔ ایک ہفتے میں اس علینا کی صحت میں کافی کمی دیکھتا وہ سراہتی نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا تھا، آپ کے لیے۔ مرتجب کی بات پر وہ بے وجہ شرمائی تھی اور وہیں اس کے شرمانے پر وہ سانس کھینچتا اپنا ہاتھ چھڑوا گیا تھا۔ کام کی بات کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو سختی سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ منوہر جوشی سے مخاطب ہوا تھا، ہاں بالکل، یہ وہ ریڈ روبی کی فائل۔ 1 سال پرانی فائل کھولتا وہ مرتجب کے سامنے رکھ گیا تھا، اور یہ تمہارے 80 لاکھ۔ علینا کو اشارہ کرتا وہ اسے بیگ مرتجب کو دے گیا تھا۔ ایک اچھٹتی نظر بیگ پر ڈالتا وہ فائلز بند کر گیا تھا۔ مرتجب کے فائل بند کرنے پر وہ اسے بغور دیکھنے لگا تھا، لیکن مرتجب کے دماغ کو پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوا تھا، جو چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب سمجھوں میں اس کا؟ اسے بیگ نہ پکڑتے دیکھ کر علینا نے بیگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ مطلب تو تم سمجھاؤ مجھے منوہر، کیا صرف اس لیے آئے ہو؟ کوئی اچھی بات کر لیتے ہیں۔ علینا کو دیکھتا وہ مبہم سا مسکراتا ہوا بولا تھا، یہ 80 لاکھ تم رکھو اور 30 اور دے دو، مجھے علینا چاہیے۔ بیگ کو اس کی سمت بڑھاتا وہ علینا کو دیکھتا بولا تھا، جو مرتجب کے مطالبے پر جی جان سے مسکرائی تھی۔ آخر کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری تھی۔ مقابل اسے خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ 30 کیوں باس؟ یہ تو تمہاری ہے، تمہارا گفٹ۔ مرتجب کو دیکھتا وہ شاطرانہ مسکرایا تھا، میں گفٹ نہیں لیتا منوہر جوشی۔ منوہر کی مسکراہٹ میں چھپی چال سازی کو سمجھتا وہ مسکرایا تھا، چلو مرضی ہے تمہاری ہے علینا، اپنے مالک کو خوش کرو۔ مرتجب کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا وہ علینا کو دیکھتا بولا تھا، میک تم علینا کو لے جاؤ۔ اپنے لیفٹ ہینڈ پر کھڑے میک کو دیکھتا وہ علینا کو آگے بڑھنے سے روکنے کا اشارہ کرتا مسکرایا تھا۔ مرتجب کے حکم پر سر جھکاتا میک علینا کو کہتے میٹنگ روم میں بنے مشترکہ کمرے میں لے گیا تھا۔ کل سے وہ مرتجب کا ہر کام بہت دلجوئی کے ساتھ خوشی کر رہی تھی، جس کی وجہ تھی اسے سیلری کا نہ ملنا۔ وہ اب اسے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی سیلری چاہیے تھی اور وہ اسے مرتجب کو خوش کرنے سے ہی ملنی تھی۔ ابھی بھی وہ جان بوجھ کر اپنے کمرے کی ایک ایک چیز بکھیر کر اسے صفائی کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ روم کی صاف صفائی سے فارغ ہوتی فالتو سے دینے کا سوچتی میٹنگ روم میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ تبھی وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتی مرتجب کا کافی ٹائم دیکھ کر کچن کی سمت بڑھی تھی۔ فالز ٹیبل پر رکھتی وہ جلدی کافی بنا رہی تھی جب اسے کام کرتے دیکھ کر نوبل اور مشیل نے تعجب سے اسے دیکھا تھا، کیا بات ہے، آج تو بہت جلدی کام کر رہی ہو۔ ہاں، وہ باس کی کافی کا ٹائم ہو گیا، وہ مصروف سے انداز میں کہتی وہ کافی مگ میں ڈالنے لگی تھی۔ تم رہنے دو علین، کافی نوبل دے آئے گی۔ کافی مگ علین کے ہاتھ سے کھینچتی مشیل نے نوبل کی سمت بڑھایا تھا،
کیوں نہیں، میں خود دے آؤں گی۔ نوبل کے ہاتھ سے مگ لیتی وہ جانے لگی تھی جب وہ دونوں اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ تم وہاں نہیں جا سکتی الین، یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ الین کے ہاتھ سے مگ لیتی مشیل نے اسے روکا تھا۔ نہیں، میں اپنا کام خود کروں گی۔ غصے سے الین نے مشیل کے ہاتھ سے مگ لینا چاہا تھا جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ دیکھو الین، کافی تمہیں بنانی تھی، تم نے بنا دی، اب میں دے کر آؤں یا تم، کیا فرق پڑتا ہے؟ مرتجب کا کہا مانتی مشیل بھی ضد پر اڑی تھی۔ یہ فائلز میں لے جاتی ہوں۔ مشیل کو چلنے کا اشارہ کرتی نوبل نے فائلز اٹھائی تھی۔ رکو، مجھ سے نہیں الجھو مشیل نوبل، میں مرتجب کو تمہاری شکایت کر دوں گی۔ ان دونوں کے سامنے آتی وہ روب چھاڑتے ہوئے بولی تھی، الین، باس نے منع کیا تمہیں وہاں جانے سے۔ الین کی دھمکی پر وہ دونوں ڈگمگائی تھی۔ وہ غصہ ہے مجھ سے، میں منا لوں گی انہیں۔ مشیل کی بات پر وہ سوچ میں پڑی تھی مگر کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ مسکرائی تھی۔ دوست ہے نا میرا، اس لیے ناراض ہو گئے۔ مشیل اور نوبل کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ لب دباتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ دونوں سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن اگر باس غصہ ہوئے تو میں دیکھ لوں گی۔ مشیل کی بات بیچ میں اچکتی وہ مسکرائی تھی۔ مجھے پتہ ہے مرتجب خان، تم میری سیلری کاٹنا چاہتے ہو، اسی لیے مجھے کام کرنے سے منع کر رہے ہو۔ فالتو اٹھاتے وہ کافی مگ تھامے میٹنگ روم کی سن بڑھتی دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی، میں تمہیں موقع ہی نہیں دوں گی ابھی سیلری کٹ کرنے میں اپنی سیلری تو لے کر رہوں گی، پررسم لہجے میں کہتی وہ ڈور نوب گھماتے اندر داخل ہوئی تھی اور زوردار کہکہوں نے اس کا ویلکم کیا تھا۔ گڈ ایوننگ سر۔ میٹنگ روم میں کافی کا مگ اٹھائے وہ مرتجب خان کے چیئر کے پاس آتے مسکرائی تھی اور وہیں اسے میٹنگ روم میں دیکھ کر مرتجب خان کی رگیں تنی تھیں، آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں۔ اسے ایسے دیکھ کر وہ خوف سے لرزی تھی، لیکن جلدی خود کو کمپوز کرتی وہ مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی؟ الین کو دیکھتے منوہر جوشی کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی تھی، وہ اسے کیسے نہ پہچانتا۔ دن رات گلیوں کے خاک چھان چھان کر تھکا ہارا وہ مرتجب خان کے پاس آیا تھا۔ کل رات پارٹی میں بھی تو اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی، لیکن جس کی تلاش وہ پچھلے 1 سال سے کر رہا تھا وہ لڑکی مرتجب خان کے پاس ہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی منوہر جوشی کے خون میں ابال آیا تھا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر غصے سے مارتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ واہ باس واہ، کیا خوب گیم کھیلتے ہو تم، مسکرا کر کہتا الین پاکٹ سے گن نکالتا الین کی گردن ایک جھٹکے سے اپنے شکنجے میں لیتا بولا تھا، منوہر جوشی۔ الین کو منوہر جوشی کی گرفت میں مچلتے دیکھ کر مرتجب خان کی گرے آنکھوں میں خون اترا تھا کہ بھی اس نے اپنا ریوالور اٹھاتے ٹریگر دبایا تھا، جس پر منوہر جوشی مسکرایا تھا، لیکن گولی نہ چلنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ وہیں الین نے بے بسی سے رونا شروع کیا تھا۔ مرتجب ہیلپ می، مجھے بچاؤ، اگر تم نے گولی چلائی تو یہ لڑکی ماری جائے گی۔ مرتجب خان کے منع کرنے کے باوجود وہ یہاں آئی تھی۔ اب وہ اپنے کیے پر جی بھر کر پچھتائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اندر کس چیز کو لے کر میٹنگ رکھی گئی تھی جو مرتجب خان نے اسے اندر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ تو اس کے غصے سے ڈر رہی تھی، لیکن اس شخص کو خود کے بارے میں بات کرتے دیکھ کر اس کے ہوش خطا ہوئے تھے۔ چھوڑو لڑکی کو، تمہارے پیسے تمہیں مل گئے نا، اب یہ لڑکی ہم لے کر جائیں گے۔ اگر یہ بھاگی نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ الین کے نازک گردن پر دباؤ ڈالتا وہ پھنکارا تھا۔ منوہر جوشی کی بات پر الین نے نفی میں سر ہلاتے خود کو بچانے کی صحیح کی تھی۔ خبردار اگر ابھی لی تم تو جان سے مار دوں گا۔ میٹنگ روم میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مرتجب خان نے خونخوار نظروں سے الین کو دیکھا تھا، جسے اس نے اندر آنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ رکی تھی۔ ساگر کو میرے حوالے کرو باس، نہیں تو میں اسے مار دوں گا۔ الین کی گردن پر دباؤ بڑھاتے منوہر جوشی نے مرتجب خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، الین کو چھوڑو منوہر۔ خوف سے لرزتی الین کی سرخ نم آنکھوں کو دیکھتا وہ کمزور پڑا تھا۔ بہت جان بستی ہے تیری اس میں، چھوڑ دوں گا، پہلے میرا بھائی میرے حوالے کر۔ آہ! الین کے بالوں کو جھٹکا دے کر کھینچتا وہ مرتجب خان کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ تکلیف سے الین کے منہ سے چینخ نکلی تھی۔ خود پر لاکھ کوشش کے باوجود وہ ضبط نہیں کر سکا تھا اور ایک ہی پل میں ٹیبل کو لات مارتا وہ منوہر جوشی کے ہاتھ سے گن لیتا اسے الین سے دور دھکیل گیا تھا۔ مرتجب خان کے اپنی طرف کھینچنے پر وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ خوف سے کپکپاتی وہ اس کے سینے سے لگے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہت شوق ہے اپنے بھائی سے ملنے کا، تو ملوا دیتا ہوں۔ الین کی کمر کے گرد مضبوط حصار قائم کرتا وہ منوہر جوشی کے سینے پر گن تان گیا تھا۔ تیرے بھائی کو میں نے اس دن ہی شمشان گھاٹ پہنچا دیا تھا جس دن اس نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تھی۔ الین کی قیمت میں نے تمہیں پورے 80 لاکھ دیے تھے، تو اس حساب سے یہ لڑکی کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے۔ الین کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ دان دباتا غرایا تھا اور اس کی ٹانگ پر فائر کیا تھا جب مقابل کے بعد پر وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی اور اس پر یہ انکشاف بھی ہو گیا تھا کہ اس کا خریدار اور کوئی نہیں مرتجب خان اور ڈینجرس باس تھا۔ تو نے ہاتھ کیسے لگایا الین کو؟ تکلیف سے بلبلاتے منوہر کے ہاتھ پر جوتا رکھتا وہ اسے مسلتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ مرتجب خان کے اس روپ سے خوفزدہ ہوتی اس سے دور ہونے لگی تھی، لیکن مقابل کی گرفت سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ میرے آدمی تجھے چھوڑیں گے نہیں باس۔ اتنی تکلیف کے باوجود وہ جھکا نہیں تھا۔ سرخ رنگ آنکھیں مرتجب خان کی آنکھوں میں گاڑے مسکرایا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ لڑکی وہی لڑکی ہے۔
لیکن یہ لڑکی تیری کمزوری ہے، کب تک بچائے گا تو اسے؟ حقارت سے روتی ہوئی علین کو اس کے سینے سے لگے دیکھتا وہ بلند آواز میں کہا لگا کیا تھا کہ تبھی مرتجسب خان علین کو خود سے دور کرتا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ علین میری محبت تو ہو سکتی ہے، کمزوری نہیں، لیکن کوئی مرتجسب خان کی عورت کو ہاتھ لگائے، مرتجسب خان اس کی جان لے لے گا۔ ابھی جب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تب میں اس کے لیے تیرے بھائی کو، تیری بھابھی کو اور تجھے مار سکتا ہوں۔ کل کو جب یہ مکمل طور پر میری ہوگی تو یہ میری کمزوری نہیں طاقت ہوگی، سمجھا تو؟ غصے سے کہتا وہ اس کا جبڑا پکڑتا دھاڑا تھا اور ایک کے بعد ایک ساری گولیاں منوہر جوشی کے سینے میں اتاری تھیں۔ خوف اور گولیوں کی آواز پر وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتی چلائی تھی۔ غصے سے منوہر جوشی کی خون سے لت پت لاش کو ٹھوکر مارتا وہ علین کی سمت بڑھا تھا۔ اسے روتے چیختے دیکھ کر وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ باہر کی سمت بڑھا تھا۔ جیم، چوزی، صاف کرو سب۔ باہر گرل پر کھڑا وہ اپنے گارڈ کو بلاتا انہیں حکم دیتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ مرتجسب خان کے خوف سے لرزتی ہوئی وہ بے جان سی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر آج وہ اسے نہ بچاتا تو منوہر جوشی اسے لے جاتے۔ منع کیا تھا نا تمہیں وہاں آنے سے۔ غصے سے اسے بیڈ پر پٹکتا وہ دھاڑا تھا، منہ کے بل بیڈ پر گرتی وہ بھی سیدھی ہوئی تھی جب وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ کیوں آئی؟ میرے منع کرنے کے بعد بھی کیوں آئی تم علین؟ علین کے سرخ خوفزدہ نظروں میں دیکھتا وہ غورایا تھا۔ مقابل کی گرم سانس سے اپنے چہرے پر بکھرتے دیکھ کر وہ پیچھے سرکی تھی۔ ادھر جواب دو مجھے۔ ٹانگ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے بال پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتا ایک بار پھر سے دھاڑا تھا۔ مرتجسب خان کی دھاڑ پر اسے کمرے کی در و دیوار ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوفناک حد تک چینخ مارتی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھیں۔ آنکھیں کھولو علین۔ علین کے کپکپاتے وجود کو دیکھتا وہ اس کے عارض بھیگتے دیکھ کر نرمی سے بولا تھا، جس پر وہ جلدی سے آنکھیں کھول گئی تھیں۔ مرتجسب کے سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھ کر وہ لب دبا گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں آئی میٹنگ روم میں تم؟ اسے خوف سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اب کی بار نرمی سے گویا ہوا تھا، لہجے میں غم و غصہ، اسے کھو دینے کا خوف، نہ جانے کیا کیا تھا۔ سوری، میں ایسے ہی سوری۔ مرتجسب خان کی حد درجہ سرخ آنکھوں سے ڈرتی وہ معافی مانگ گئی تھی۔ جانتی ہو آج اگر ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی وہ تمہیں لے جاتا یا پھر مار دیتا۔ علین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ جب وہ اسے دیکھتی اس کے سینے سے لگی تھی، وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو ان لوگوں سے۔ مرتجسب کے سینے سے لگی وہ بچوں کی طرح روتی بولی تھی جب وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا مسکرایا تھا۔ ہے ایک طریقہ تمہیں بچانے کا۔ کیا؟ اس کے بال سے ہلاتا وہ بھی بول رہا تھا جب وہ ناسمجھی سے سر اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو اب کوئی بھی تمہیں غلط نظر سے نہ دیکھے اور تم محفوظ رہو تو تم مجھ سے شادی کر لو علین۔ علین کے سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ جب وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اسے اب احساس ہوا تھا وہ کب سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سوچ لو، تمہیں ایک محافظ چاہیے اور مجھے تم۔ میرا مطلب ہے تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ دیکھ تو تم چکی ہو، تم پر اٹھنے والی آنکھیں نکال لوں گا میں۔ علین کو غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کندھے اٹھا کر کہتا ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا، سوچ کر جلدی بتاؤ مجھے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب منوہر کے ساتھ ہی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائے۔ میں اپنی بیوی کی تو حفاظت کر سکتا ہوں لیکن ایک سیکرٹری کی نہیں۔ ڈریسنگ روم میں جاتا وہ مڑا تھا اور علین کے ساکت وجود کو دیکھتا اسے ڈرا گیا تھا۔ کتنے گھٹیا ہو تم مرتجسب خان، تم ابھی بھی اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے ہو۔ غصے سے مرتجسب کو جاتے دیکھ کر وہ دانت پیستی بولی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔